ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار ہوشیار، پاکستان میں پھر کرونا وائرس زدہ مریضوں کی تعداد جو ہے بڑھنے لگی ہے اور وبا کی جو دوسری لہر کا خطرہ ہے وہ ہم سب کے سروں پر منڈلا رہا ہے. اگلے 2 ماہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ جیسے گنجان آباد شہروں میں رہتے ہیں. ان شہروں میں جہاں ماحولیاتی آلودگی جو ہے پہلے ہی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے اور جہاں موسم سرما کے ساتھ ہی اس مسئلے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی پیغام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں ڈاکٹرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دیا. لاہور میں خاص طور پہ اب سے لے کے نومبر کے اینڈ تک جب اسموگ آئی ہوتی ہے، جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی پڑے گی سب کو. اور وہ بھی 3-4 اور شہر ہیں، کراچی ہے، گجرانوالہ جدھر زیادہ ہے، فیصل آباد اور پشاور ادھر زیادہ خطرہ ہے. تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے 2 مہینے گزاریں. تو جناب، کرونا وائرس کو تیزی سے پھیلنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے آج بعض اقدامات کا اعلان کیا، جس میں ملک بھر میں بازاروں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس کو رات 10 بجے بند کرنے کا حکم شامل ہے. لیکن کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ آج اس پر بھی بات ہوگی. لیکن حکومتی اعلانات اپنی جگہ، اصل سوال یہ ہے کہ جس وبا کے حوالے سے اب تک پاکستانیوں کی اکثریت نے انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا رویہ اپنایا ہوا ہے. پاکستان یقیناً ان خوش قسمت ممالک میں شامل رہا کہ جہاں کرونا وائرس کی جو پہلی لہر اتنی نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی جتنی ہمارے بعض پڑوسی ممالک اور دنیا کی کئی دیگر جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے لیے تھی. لیکن اس کے بعد ہمارا کیا رویہ رہا؟ غالب اکثریت کی وہی لاپرواہی، دفاتر میں، کام کاج کی جگہوں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور دیگر عوامی جگہوں پر وہی بھیڑ بھاڑ، بنا نقاب یا ماسک کے میل جول. جس نے ہاتھ ملانے سے گریز کیا، احتیاط کرنے کو کہا تو یاروں نے اس کا پھلکا اڑانا شروع کر دیا، یعنی کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہم نے حماقت انگیز بد احتیاطی کو بہادری جانا. اچھا، رہی سے ہی جو کثر ہے وہ ہمارے سیاستدانوں نے جلسے جلوس اور اپنے ارد گرد جو ہے کارکنوں کی جو بھیڑ ہے اکٹھا کر کے کر دی ہے. اب اگر کرونا کے متاثرین کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں سیاست سے ہٹ کر کچھ بات ہوگی کرونا وائرس پر. سوال یہ کہ جی وبا کی دوسری لہر سے آخر مراد کیا ہے؟ کیا دوسری لہر جو ہے پہلی لہر سے مختلف ہو سکتی ہے؟ کیا کرونا وائرس نے اپنی حیت پھر بدل ڈالی؟ کیا کوئی شخص جو ایک مرتبہ کرونا کو شکست دے چکا ہو دوبارہ اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے نقاب پہننا، ماسک پہننا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ بار بار ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ اور ایک دوسرے سے جسمانی فاصلہ رکھنا. ہم آج انہی اہم سوالوں پر بات کریں گے. تو جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ طب کی دنیا کے 3 بہت بڑے نام، 3 بہت معتبر نام موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے DSNG پر پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد رضوی صاحب نے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں PMA کے. انہوں نے بھی کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی پھیلانے میں بڑا انہوں نے کہتے ہیں آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا. اور ہمارے اسٹوڈیو میں تیسرے مہمان محترم پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب ہیں. اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ صرف MBBS نہیں ہے بلکہ PhD ہیں مائکرو بایولوجی میں، انفیکشن میں، بالکل کہتے ہیں ماہر انفیکشن ہے ہر طرح کے. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے اگر فرحان صاحب شروع کریں، کیونکہ آپ کا تو جو کہ براہ راست تعلق ہے ٹیسٹنگ سے بھی ہے. پچھلے اگر 1-2 ماہ کا اگر ہم وہ دیکھیں، ڈیٹا دیکھیں، تو کیا رزلٹس آ رہے ہیں جو کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ دوبارہ اسپائک آ رہا ہے، اسی طرح اسٹیبل ہے، خطرے کی بات بن گئی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی ضروری ایسے ٹائم پہ آپ کر رہے ہیں جس کی بہت اہمیت ہے. ہوا یہ تھا کہ کافی کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بہت کم کی طرف آ رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو کہ ایک سینٹرلائز ادارہ تھا، اس کی گائیڈ لائنس کے تحت سب لوگ کام کر رہے تھے. جی. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گیا تھا، لیکن اب جو ہے نا یہ 3% پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ایک پریشان کن چیز ہے اور ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور ہم انفارم بھی کر رہے ہیں اور NCOC بھی اور گورنمنٹ بھی گائیڈ لائنس دے رہی ہے، لیکن سمہاؤ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایک بہت بڑا پھر ایک دوبارہ تو رہیں کہ کہاں پر آ کے اسٹیبل ہو گیا تھا 1.1 1.2 ڈیپینڈ پاکستان کے. جی، پاکستان کے ظاہر الگ الگ شہروں کا الگ الگ ڈیٹا کو کر کے، کیونکہ نمبر آف ٹیسٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں اور جو لیبس ہیں جو یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں ان کی معیار بھی بہت بڑھ گیا ہے. جب شروع میں وہ آیا تھا کٹس کی اویلیبلٹی نہیں تھی، نمبر آف ٹیسٹ نہیں تھے، اور اب ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور
لوگ کروا بھی رہے ہیں اور اس کی وہ جو ہے کہتے ہیں نا ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے کم ہو کے تقریباً 2 ڈیجٹ پہ تو کبھی بھی نہیں آیا تھا, یہ پھر بھی 3 ڈیجٹ کے اندر فلکچویٹ کر رہا تھا. ہم کہتے یہ ہیں کہ پہلی ویو جب ختم ہو جاتی ہے جب وہ 2 ڈیجٹس کے نمبر سے کم ہو جاتا ہے, لیکن اب جب دیکھیں 800-900 کیسز پر ڈے کے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اب یہ اس کی جو پازیٹیوٹی انڈیکس ہے وہ 3.1 کچھ جگہوں میں 3.7 بھی آ رہا ہے, کہیں پہ 2.6 بھی ہے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فگر جو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. ایک چیز میں ضرور اوائڈ کرتا چلوں کہ لوگوں کو یہ گمان ایسا ہوتا ہے, جس کو میں قطعاً مسترد کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں بائی دا گورنمنٹ وہ انکریکٹ ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, جو گورنمنٹ جو فگرز ریلیز کر رہی ہے, جو NCOC جو نمبرز دے رہی ہے پازیٹیوٹی کے, تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی, وہ فیکٹس کی اوپر بات کر رہے ہیں. اور اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نمبر بڑھ رہے ہیں, پلیز اس پہ ٹرسٹ کریں. ہاں, جب انہوں نے کہا کم ہوئے تو کم ہوئے تھے. اچھا ناظرین, جب بھی ہم کوئی پبلک انٹرسٹ کا پروگرام کرتے ہیں, خصوصاً جب ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہو, تو ہم ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے نام دیا کہ جی ہمارا اچھا خاصا وائبا کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, تو میں ایک سوال اور کر لوں, اس کے بعد جو ہے نمبر سامنے آ جائے گا آپ کے, اور آپ جو ہیں براہ راست کال کر کے جو ہمارے ماہرین ہیں ان سے سوال بھی کر سکیں گے صرف کرونا وائرس کے حوالے سے. قیصر سجاد صاحب, آج حکومتی اقدامات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے جو ہوا کہ جی اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا کہ ماسک کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے. دوسرا یہ ہوا کہ جی ہوٹل جو ہیں, ریسٹورنٹس, بازار, مارکیٹ, شاپنگ مالز 10 بجے بند ہو جائیں گے. کیا یہ اقدامات جو ہے کافی ہے؟ کیونکہ آپ بہت ایڈوکیٹ ہیں, ایک زمانے میں تالہ بندی کے بڑا بڑھ چڑھ کر پی ایم اے نے شور بھی مچایا اس ایشو کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر آپ کا, آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا, اور آپ کی جو ایجنڈا پاکستان کی تمام ٹیم کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ ہمیشہ ہیلتھ ایشوز پہ اور کرنٹ ہیلتھ ایشوز پہ آپ پورے 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں, وچ از ویری اپریشیبل. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے, وہ دیکھیے حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیلے کرتی ہے. یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے, آپ کو بھی یاد ہوگا, بہت عرصے سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, جو ایک پالیسی کے تحت پورے پاکستان میں اس کو وہ اپلیکیبل ہو. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک قانون سازی کی جائے, اور اس قانون سازی کے تحت اس کو عمل درآمد کرایا جائے. مثال کے طور پہ کچھ فائن کیا جائے, کچھ سزائیں مختص کی جائے, تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا ڈیٹرنس ہو. اور تیسری بات یہ کہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا ایک ایکوپمنٹ ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈھال ہے, ہماری ڈھال ہے. ماسک از اے ویکسین. آپ ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں. ویکسین جب آئے گا تو دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے مسئلے آئیں گے, بہت سارے لوگ لگائیں گے نہیں, انکار کریں گے, لیکن اس وقت جو ویکسین موجود ہے وہ ہے ماسک. ماسک آپ کو لگانا لازمی ہے, اور حکومت نے اگر اس کو امپلیمنٹ کرا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا کے کیسز, نمبر آف کیسز بہت کم ہو جائیں گے. آسان حل ہے کہ آپ 10 روپے کا ماسک خرید کے لگا لیا کریں, روز تبدیل بھی کر لیں. اس پہ بھی آگے بات کریں گے. ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی موسم سرما میں شدت میں اضافہ ہو جائے گا, پہلے لوگ نزلہ, زکام, کھانسی, دیگر وائرسز کے شکار ہوتے ہیں. کچھ اس پہ فرمائیے کہ کیا ریلیشن, اس میں کیا تعلق کیا ہے موسم سرما میں اور کرونا وائرس میں؟ جی دیکھیے, موسم سرما میں جتنے بھی چیسٹ انفیکشنز ہیں یا اپر ریسپریٹری ٹریک, نزلہ, زکام, کھانسی, یہ ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جب ٹھنڈی ہوا ناک کو اور گلے کو لگتی ہے تو وہاں خون کی شریان جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں, اور خون کی سپلائی تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے. ہمارے خون میں بہت ساری دفاعی نظام ہے جن سے ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں, تو وہ وہاں پہنچتی نہیں ہے, اس لیے گلے کے انفیکشن ہونا, نزلہ زکام ہونا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں لوگ زیادہ ٹائم گھر پہ گزارتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ, تو اس سے ایک سے دوسرے کو بھی لگنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو چند بنیادی وجوہات ہیں. اور ایک اور, ہمارے ملک میں اس وقت جو اسموگ کا ہے معاملہ, وہ بھی ایک بہت شدت اختیار کر جائے گا سردیوں میں, کیونکہ سردیوں میں جتنی بھی ٹاکسک گیسز ہیں, جس میں نائٹرس آکسائڈ ہے, سلفر آکسائڈ ہے, کاربن مونو آکسائڈ ہے, اوزونز ہیں, یہ اوپر کی طرف نہیں جاتے اور سب نیچے رہتے ہیں, اور یہ جب سانس میں جاتے ہیں تو سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرنے لگتے ہیں. جب بھی سانس کی نالیوں میں سوزش ہوگی تو اس میں پھر انفیکشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سردی میں شاید
اور سارے وائرسز بڑھ جاتے ہیں. انفلوئنزا وائرس سردی میں ہوتا ہے تو کرونا وائرس بھی جو ہے وہ سردی میں بڑھ جائے گا. اچھا اب ڈاکٹر فرحان صاحب سوال یہ کہ عام نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے اور دوسرے گھر میں ہوتی ہے، کیسے فرق کریں گے کہ جی کرونا ہے یا نزلہ زکام ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ آپ نزلہ زکام کا شکار ہوں، فوراً بھاگ کر جائیں کسی لیب میں ٹیسٹ کرانے کے لیے یا 2-4 دن صبر کریں، کیا کریں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ بتانا ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ خود سے نہ ٹیسٹ کرانے چاہیے، نہ خود سے کوئی میڈیسن لینی چاہیے. اگر کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے کہ نزلہ زکام کھانسی ہو رہی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے 2-3 دن کے بعد کہ کہیں کرونا نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا. لیکن کرونا کے اندر یوزلی نزلہ نہیں ہوتا، تو کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، باڈی میں درد ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے، اور اگر کچھ لوگوں کو پہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اس میں ایک اور جو معاملہ ہوتا ہے جو سردی میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ندیم نے کہا کہ لوگ گھر میں زیادہ رہتے ہیں، کھڑکیاں بند ہوتی ہیں تو الرجی کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی نزلہ زکام، اور یہ لوگ یوزڈ ٹو ہوتے ہیں. تو جو جن کو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو میں سب سے کہوں گا فرق کیا ہے مطلب ہے یوزول الرجی میں؟ جی اس میں نزلہ زیادہ ہوتا ہے، کرونا میں نزلہ کا پارٹ نہیں ہوتا، یوزلی ڈرائی کاف ہوتی ہے، بلغم نہیں آتی. باقی جو فلو ہوتا ہے جو کہ ہیموفیلس انفلوئنزا کی وجہ سے اس میں نزلہ زکام کھانسی بلغم یہ زیادہ آتا ہے، بخار کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے. اس میں بخار ہو جاتا ہے، کھانسی آتی ہے اور سوکھی کھانسی زیادہ آتی ہے. لیکن مکسچر ہے نا، وائرسز کی آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ میں 1-2 دن کے بعد ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، زیادہ ورس ہو رہا ہوں، اور خاص طور پہ یہ کووڈ کی کرائسس چل رہی ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، فوراً چاہیے، اور پھر ٹیسٹ بھی کرا لینا. اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. اور سیلف میڈیکیشن سے بچے. ہمارے پہلے کالر اینٹی بایوٹکس لینے سے اور بغیر پوچھے اینٹی بایوٹکس جو لوگ کر لیتے ہیں، جی فلاں کھا لیں. اچھا محمد اکبر صاحب کوئٹہ سے ہمارے پہلے کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی محمد اکبر صاحب فرمائیے جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر. میں محمد اکبر کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں سر. جی فرمائیے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو سردی کا موسم ہے نا، تو ابھی ہم لوگ کا بچوں کو سر کبھی سردی کبھی گرمی، یہ ابھی اسکول جا رہے بچے نا، تو ان کے لیے ابھی ہم لوگ کو یہ بتاؤ کہ ابھی ہم لوگ بچوں کو اسکول تو جا رہے بچے ہمارے، لیکن ہم لوگ کو ڈر یہ ہے کہ ان کو بخار یا بچوں کو سر یہ چیز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں سر برائے مہربانی ہم لوگ کو بتاؤ، اور ہمارے بلوچستان کے عوام کو بھی سر بتاؤ. جی سنیے، میں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب کو میں زحمت دوں گا. جی ڈاکٹر قیصر صاحب. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں وہ بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ جو این سی او سی کی جو فگر آ رہی ہیں، آپ اس کو ڈبل ٹیبل کر لیں جتنا چاہیں کر لیں. اس کی ایک بیسک بات میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں چونکہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوں تو یہ پیشنٹ دیکھتا ہوں، اور یہ کھانسی نزلہ زکام تو میجورٹی لوگ جب ہم ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ نہیں کرانا ہے. تو موسٹلی جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں جن سے میں اٹیچ ہوں وہ بتاتے ہیں کہ اب ہم کلینکلی ہم یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں اور اس کو اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو گھر پہ رکھ کے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسکول کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کھلے رہنے چاہیے، جہاں پر ریگولر بیسس پہ ذرا سے بھی کسی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اسکول کی، ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ کلوز مانیٹرنگ کریں ان تمام اسکولوں کی. اگر ذرا سے بھی کسی کا اسٹاف ہے یا کوئی بھی ہے ان کو اگر پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا ٹیسٹ کرا کے اور باقی لوگوں کا ٹیسٹ کرائیں. اگر زیادہ لوگ ہو رہے ہیں، 4 5 6 لوگ ہو رہے ہیں، تو اس اسکول کو بند کر دینا چاہیے. اور اگر اس علاقے کے اندر کیسز زیادہ آ رہے ہیں، پرٹیکولرلی اگر کوئٹہ کی جیسے بات کر رہے ہیں، کوئٹہ میں جہاں ان کے بچہ پڑھتا ہے اس اسکول کے ویسینٹی میں کیسز زیادہ ہیں، تو پھر اس اسکول کو بند کر دینا چاہیے. اور اگر یہ چیز نہیں رکتی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ پھر ایز اے ہول اسکول کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو پھر جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اچھا ہمارے ایک اور کالر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کاشف رندھاوا صاحب لیا سے ہمارے ریگولر کالر ہیں، میں ان کو زحمت دوں. ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو دوسری لہر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کہتے ہیں پہلی لہر دوسری لہر، اب دوسری لہر میں کیا یہ جو وائرس کے سٹرین ہے یہ تبدیل ہوا ہے یا وہی چیز ہے کہ دوبارہ اسپائک ہو رہا ہے، اس کو ہم دوسری لہر کہہ رہے ہیں؟ جی
نہیں دیکھیے دوسری لہر کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ کیونکہ بہت سارے کیسز کم ہو گئے تھے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ کیسز کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، 2-4 کیسز روزانہ سے زیادہ نہیں ہو رہے تھے، اب یہ ایک دم پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی. یہ ہم نے اپنے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے. جب اسپینش فلو آیا تھا امریکہ میں تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ شروع میں لوگوں نے احتیاط شروع کی اور اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا. جہاں انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول ہو رہا ہے انہوں نے وہ ساری احتیاطیں، ماسک پہننا، دوسروں سے دور رہنا، وہ بند کر دیں. تو پھر جو تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ اموات ہوئیں. تو ہم سارے جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، انہیں یہی ڈر ہے کہ کہیں یہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. تو اس کو ہم دوسری لہر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی وائرس کو میوٹیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وائرس میوٹیٹ ہوتا تو اکا دکا ایک ایسا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دنیا میں جن کو دوبارہ ری انفیکشن کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ میجورٹی آف دیم ڈونٹ گیٹ دا ری انفیکشن. اگر یہ میوٹیٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر دوبارہ انفیکشن ہونے کے امکانات ان لوگوں کو جن کو ایک دفعہ انفیکشن ہوا ہے بہت بڑھ جاتے ہیں. جی جی پہلے تو جیسے ڈاکٹر نے بہت رائٹلی فگرز دی کہ لوگ سیلف ڈائگنوسس کر رہے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں، تو میں ان سے سب ڈاکٹروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہیں کریں، کیونکہ یہ ٹیسٹ سے ہی کنفرم ہو سکتا ہے کہ وہ کووڈ تھا کہ نہیں تھا. اور وہ ڈیٹا بیس جو NCOC مینٹین رکھ رہا ہے اس کے اندر جو فگرز ہیں دے ہیو ٹو بی مینٹینڈ. اور ہاٹ اسپاٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن بغیر رپورٹنگ کی نہیں ہوتی، اور رپورٹنگ جب ہی ہو سکتی ہے جب وہ لیب میں ٹیسٹ کرائیں جو اپرووڈ ہیں، اور وہ لیبس جو ہیں وہ آگے NCOC کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈیٹا دیں. میوٹیشن کی جیسے ڈاکٹر ندیم رضوی نے بات کی، ان کے کلینکل پوائنٹ آف ویو سے ہی از رائٹ کہ وہ ری انفیکشن ان کو نظر نہیں آ رہی. لیکن ایز اے مائکرو بایولوجیکل پرسپیکٹو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ وائرس پاکستان میں آیا تو یہ 9 ٹائمز میوٹیٹ ہو چکا تھا. اور یہ ڈیٹا جو ہے جتنے بھی لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے، جس میں پروفیسر عطا رحمان جیسے HEJ کے جو ادارے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا لاہور میں بھی کہ یہ جو ہے نا 9 ٹائمز آئیڈینٹیفائڈ تھا کہ یہ میوٹیٹ ہو چکا ہے. اور وائرس کی میوٹیشن بڑی کامن ہے. ہیموفلس انفلوئنزا جو وائرس ہے جو فلو کرتا ہے وہ ہر سال میوٹیٹ کرتا ہے اور اس کی ویکسین ہر سال نہیں آتی ہے. اور یہ جو وائرس ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ 3 سب ٹائپس ہیں جو پھیل رہی ہیں، اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ویری کیئرفل. جناب کاشف رندھاوا صاحب لیا سے ہمارے کالر. جی جی السلام علیکم. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ فرسٹلی آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ آپ گریٹ کرتے ہیں اویئرنیس ایز پر پیپل آر کنسرنڈ. شکریہ. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماسک کوئی بھی نہیں پہنتا. ویری کائنڈلی اگر NCS نے کوئی فیصلے کرنے کو اسٹرانگلی کرے، یہ کہہ دینے سے کوئی بھی ماسک نہیں پہنے گا. PM صاحب نے ریکویسٹ کی، ریکویسٹ کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی بھی نہیں پہنے گا. سمپل سی بات ہے. مجھے تو پتہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا، یونیورسٹی لیول کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں گیا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں کہہ رہے تھے، ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ میں نہیں کہہ رہے تھے، اسٹوڈنٹس بھی نہیں کہہ رہے تھے، کسی نے بھی نہیں ماسک پہنا ہوتا. جب وہ نہیں تو ماسک سے دیکھ رہے تھے کہ تو نہیں پہنا ہے. جناب یہ بڑا آپ نے عام ترین کہتے ہیں نا مسئلے پہ توجہ مبذول کرائی ہے، اور یقیناً ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ جو ہیں اس کی بالکل قانون شکنی کرتے ہیں، اور چھوٹے شہروں میں کیا عالم ہوگا ہمیں نہیں پتہ. تو جناب قیصر سیال صاحب ایک بار پھر ماسک کی اہمیت پر روشنی ڈالیں، اور ساتھ میں 1-2 لائن کا یہ بھی اضافہ کر دیں کہ ماسک کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ماسک کو دھویا جا سکتا ہے، کب پھینک دینا چاہیے، تاکہ یہ میرے خیال میں بیسک معلومات ہے جو لوگوں کو پہنچنی چاہیے اور بار بار پہنچنی چاہیے. جی بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے بات ساری یہ کہ ماسک کی بڑی اہمیت ہے. جو میں نے شروع میں بتایا کہ ماسک کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک ویکسین ہے، اور اس کو جب بھی باہر نکلیں اور کچھ گیدرنگ میں ہو، آپ ہجوم میں ہو، تو ماسک کا پہننا بہت بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ PM صاحب نے مشورہ دے دیا لوگوں کو، تو ہم نے یہ بات ہم بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک قانون سازی کی جائے اور اس پہ عمل درآمد. جو کہ گورنمنٹ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کل سے وہ نافذ کر دیا ہے، اس کو عمل درآمد کرانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ندیم رضوی صاحب سے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو لہر ہے یہ اس کی وجہ مین جو دوسری لہر کی ہے، مین وجہ یہ ہے عامر کہ دیکھیے جب یہ نمبر آف کیسز کم ہونے شروع ہو گئے تھے، 200-300 آ رہے تھے اور ہم امید کر رہے تھے اور بھی کم ہو جائے گا، تو اس وقت کچھ میسج ہمارا ایسا گیا حکومت کے سطح پہ کہ جیسے ایسے لگا کہ ہمارے ملک سے کورونا کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو لہٰذا لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، اور خاص کر جب ریسٹورانٹ کھل گئے، شادی ہال کھل گئے، پھر اسکول کھل گئے، تو پھر لوگوں نے کہا، کیونکہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ میں جب ماسک لگا کے کسی جگہ گیا تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا، ماسک کیوں لگائے ہوئے آپ، اب تو کورونا ختم ہو گیا پاکستان سے.
تو یہ جو فیلنگز یہ ڈیولپ ہو بڑا گئی، آپ نے کمال کی بات کی کہ وہ میں نے دیکھا بڑے پڑھے لکھوں کی محفل میں وہ ہاتھ بڑھاتے کہتے ہیں گلے بھی ملیں گے آپ، اور پھر مذاق اڑاتے ہیں اگر آپ نہ کریں. جی ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی بھی میں کہیں سے آ رہا ہوں، لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تمام گیدرنگ میں لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. اور ایک بات اور، ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان تمام تقریبات کو دکھاتا ہے، وہ گورنمنٹ کے ہو چاہے وہ اپوزیشن کے ہو، جو بھی تقریبات ہیں اس تقریب میں لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، لوگ گلے مل رہے ہیں. ہمارے حکومتی جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ملا رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن اس کو دکھا رہا ہے لوگوں کو. تو عوام تو کنفیوز ہو رہی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ یہ ایک طرف یہ سرکار ہمیں کہتی ہے کہ ماسک پہنو، ہاتھ نہ ملاؤ، سوشل ڈسٹینسنگ کرو، اور دوسری طرف یہ خود ہاتھ ملا رہے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے نا، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. بڑا دلچسپ، ہاں بڑا اہم بات کی، اور بڑا دلچسپ یہ لگتا ہے کہ وہ ناک پہ نہیں، وہ بعض لوگ منہ پہ نقاب رکھ لیتے ہیں، پورا ہاف ماسک لیتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ بات ہے. ہمارے ایک اور کالر نثار احمد صاحب کراچی سے میں کال کریں. جی نثار صاحب. جی ہاں، السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر بھائی، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں بھی اب جا ہی رہا تھا، یہ ڈاکٹر عیسیٰ فرحان صاحب سے میرے ماشاءاللہ بڑے اچھے بات چیت ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہم بھی مزید میں جا رہے ہیں. ابھی کرام ملیر کے کچھ علاقوں میں انہوں نے اسکول یعنی سیل کر دیے ہیں، انہوں نے بند کر دیے. اب کہنا یہ ان لوگوں سے کہ دیکھیں میں بھی مزید جا رہا ہوں، وہاں پہ ذرا سا بھی کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، جبکہ میں خود یعنی وہاں جا کر کے ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ سے ہٹ کے کھڑے ہوں، لیکن ان کو اعتراض ہوتا ہے، کہتے کیوں پہنا ہوا ہے، باقاعدہ گلے مل رہے ہیں. بھائی آپ لوگ جو ایسی پوسٹ پر ہیں تو آپ کم از کم میڈیا کے ذریعے سے بتائیں یا حکومت کو بتائیں کہ بھئی آپ اب مسجد میں بھی اس طرح کریں. پہلے ہم جاتے تھے مسجد میں تو ہم پارے پر باقاعدہ وہ اسپرے کیا جاتا تھا، سینیٹائز کیا جاتا تھا. اب نہیں ہو رہا وہ. تو یہ اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی. بتاؤ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ مسجد جیسی جگہ پہ بھی بتاؤں وہ بالکل ذرا سا بھی ہم لوگوں کو خیال نہیں کیا. میرے بچے میں دبئی جا رہا تھا لیکن میں رک گیا اس وجہ سے کہ نہیں بھائی ٹھیک نہیں ہے، ابھی جانا ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے پوتے سے ملنے جا رہا تھا. عام آپ نے بات بتائی، اور واقعی جو ہمارے سماجی رویے ہیں وہ اتنے منفی ہیں اور ہم بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب بھی کچھ عوام کی آگاہی کے لیے سلسلے میں مزید کوئی بات کریں کہ جی یہ جو لاپرواہی اور سب ہمارے لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ احتیاط کریں وہ کہیں گے جی آپ بزدل ہیں اور آپ پتہ نہیں مطلب ہے آپ کو یہ تقدیر پہ یقین نہیں ہے. جی ندیم صاحب. جی بالکل، دیکھیے یہ بات ہم لوگوں نے اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ بیسٹ پریونٹیو چیز ہے جو آج کل ہم کرونا سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں. اب جیسے امام مسجد ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کا واز دیں اور منع کریں کہ جی اگر آپ بغیر ماسک پہنے ہوئے مسجد میں نہ آئیں. اگر ایک سے دوسرے کو انفیکشن ہو گیا تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، حقوق العباد کی کتنی بڑی نافرمانی ہوگی کہ آپ نے اپنا مرض کسی اور کو دے دیا. تو یہ تو ایک سب ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی آیا ہے لا بن رہا ہے کہ جی لوگوں کو جرمانے کیے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ دکانداروں پہ جرمانے کرنے چاہیے. یہ دکان اس کو بند کر دینی چاہیے جب اس کے شاپ کیپرز جو ہیں، سیلز مین جو ہیں وہ بغیر ماسک کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، یا ان کے ہاں ایسے لوگ اندر آئیں. اگر ان پہ رسپانسبلٹی ڈالی جائے تو وہ پھر 2 دفعہ آپ دکانیں بند کریں گے تو پھر وہ کسی کو آنے نہیں دیں گے. میں عامر ایک اور چیز بات کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے ایز اے ٹریٹنگ فزیشین. ہمارے ملک میں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت بخار آ رہا ہے ہمارے پیریفریز میں اور ہمارے رورل ایریاز میں ایک ٹیسٹ ہے جو کہ دنیا میں آبسلیٹ ہے، اس کو ہم ٹائفی ڈاٹ کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لیبارٹری یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں. مطلب اللہ کا شکر ہے کہ KPK نے یہ نوٹس دیا کہ جی ہمارے صوبے میں کوئی یہ ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ نہیں کرے گا. یہ ٹائفائڈ کا ڈائگنوسس کے لیے تھا. یہ ہر آدمی کا پازیٹیو آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے اتنی زیادہ مس یوز آف اینٹی بائیوٹک ہے. لوگ وہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں، یعنی ناک میں جو تیلی ڈالنے والا ٹیسٹ ہے وہ نہیں کرائیں گے، لیکن ٹائفی ڈاٹ کرا کے کہ مجھے ٹائفائڈ ہوا ہے جبکہ ہے انہیں کرونا. اور ایک اور دوسری بات یہ کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. اینٹی باڈی ٹیسٹ ڈائگنوسس کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ پہلے آپ کو انفیکشن ہوا ہے. اب وہ نیگیٹو آ جاتا ہے، عام کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی کرونا نہیں ہے. تو آئی تھنک ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ اس موسم میں کسی کو بخار آئے اور کھانسی ہو تو اس کو ٹائیفائڈ نہیں ہے. ٹائیفائڈ میں کھانسی جو ہے بہت لیٹ سٹیج میں اگر ہوتی ہے، یعنی 3-4 ہفتے کے بعد ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی. تو یہ بات ہمیں ڈاکٹروں کو بھی یہ آگاہی کرنی ہے کہ خدا کے لیے ٹائفی ڈاٹ بند کریں کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سیلف میڈیکیشن خطرناک ہوتی ہے. اچھا میں اس سے پہلے ایک اور کالر ہمارے ہیں اشرف راؤ صاحب، میں ان کی کال لوں.
فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کچھ وائرس کے میوٹیٹ ہونے کی بات کی کہ 3 دفعہ ہو چکا تھا، کو زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں میوٹیٹ ہو کر، ہوتا ہے کیا یہ؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ خطرناک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان میں جو یہ لہر آ رہی ہے، ایک تو لوگوں کی احتیاط نہیں کرنا ہے، اور دوسرا جو ایئر ٹریولز بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب جہاز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں ٹیسٹ ہو کے، اور وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ جو میں نے آپ کو کہا سب ٹائپس جو گھوم رہے ہیں دنیا میں وہ بھی آ رہے ہیں. تو ایک تو میوٹیشن والا پارٹ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے زیادہ ہے جو وائرسز ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ممالک کے ساتھ جو یہاں پہ وہ پھر اسپریڈ ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ایک یہ تو وہاں پر بھی کیا ایک زمانے میں تو بڑا ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے، کرونا ٹیسٹ ہو رہا تھا جب آن ارائیول ہوا کرتا تھا، روک کے رکھتے تھے جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا تھا، ختم ہو گیا وہ سارا سلسلہ؟ ابھی اس انٹینسٹی سے تو نہیں ہو رہا نا. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، جیسے اگر کوئی باہر کچھ ممالک میں جائے گا تو ان کو تو فون سے وہ ٹیپ کرتے ہیں کہ یہ ہوٹل میں کوارنٹین رہے گا جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا، اگر وہ باہر نکلے تو پینلائز ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، لوگ ٹریولرز باہر آتے ہیں، دے آر ان دا سٹی اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. جناب اشرف راؤ صاحب، جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، میں ایک جنرل سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بس میں ٹریول کرتا ہوں، تو وہاں پہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں ماسک پہنتا ہوں، تو میرے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً 25-30 لوگ ہوتے ہیں بس میں، تو وہ نہیں کرتے اور ماسک نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں بھائی کورونا ختم ہو گیا، آپ ماسک کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں اپنی احتیاط کے لیے پہن رہا ہوں، کسی کو بھی کوئی فلو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی افیکٹ ہو سکتا ہوں، میرے سے کچھ اور افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کیا نام اپنے شادی حال میں بھی یہی ہے، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل. ماسک پہننے کی اویئرنیس نہیں ہے. اور جب تک ہمارے جو میڈیا پہ بڑے یہ سیاستدان آگے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کورونا نہیں، اب دیکھو انہوں نے کورونا کی وبا دوبارہ پھیلا دی، اب کورونا دوبارہ انہوں نے ایشو کر دیا. تو یہی سوال میں کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ میڈیا سے ہیں، تقریباً کچھ اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. اور اچھا ایک تو دلچسپ بات ہے کہ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ، ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ اور وہ بھی کراچی کی، مطلب جو حالت ہوتی ہے یہاں پر، اور کہتے ہیں نا کھوے سے کھوا، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب لٹک رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب ہے کوئی کونی مار رہا ہوتا ہے کسی کو. جی ڈاکٹر سجاد صاحب، ایک بار پھر میرے خیال میں ماسک کی اہمیت، نقاب کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں بار بار کچھ چیزیں دہرانی چاہیے ہمیں. پھر سے پہلے مختصر طریقے سے. جی دیکھیں، بالکل صحیح بات آپ نے کی، اور آپ نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے ہماری جو بسوں کا، جس طرح سے سفر کرتے ہیں لوگ. انہوں نے اشرف صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ بہت سی جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اور ابھی میں نے جیسے کہا کہ میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں اگر 8-10 لوگ موجود ہیں اس میں سے صرف میں واحد آدمی ہوتا ہوں جو کہ ماسک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہوں اور اپنے سے دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہوں. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مجھے یہ بتانے میں کہ دیکھیں ماسک جو ہے وہ ہر وقت نہیں لگانا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور ماسک لگا کے چلا رہے ہیں، اینڈ اکیلے گاڑی میں ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو جب آپ اکیلے گاڑی میں ہو تو آپ کو ماسک لگا کے گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کا نکلتا رہتا ہے، تو آپ کو اس وقت ریسٹ کرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی آپ ہجوم میں جاتے ہیں یا آپ بس پہ سفر کرتے ہیں یا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کے کسی جگہ پہ کوئی شخص بھی ماسک نہیں لگاتا ہے. یہ اگر ہے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بہت کم لوگ ہیں، مطلب ہے آپ 100 میں سے 2-4 لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں 2-4 دیوانے جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں، باقی لوگ نہیں لگاتے. جی ندیم رضی صاحب، میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، فرمائیے پہلے آپ اپنی بات. جی میں اس میں صرف ایک بات جو آپ کے کالر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ بس میں ماسک لگا رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ نہیں لگاتے. دیکھیے اس کی پروٹیکشن اسی وقت ہے جب دونوں آدمی جو ہیں آمنے سامنے دونوں ماسک پہنے ہوئے ہیں. اگر ایک آدمی پہنے ہوئے ہے تو پروٹیکشن کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ایک بات اور اضافہ کریں کہ ہم لوگ ہینڈل پکڑتے ہیں، ہم اس کی بس کی کھڑکی کی جو وہ ہوتی ہے راڈ، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مطلب ہے چھوتے بہت ہے نا بس میں جب سفر ہوتا ہے. تو اس کا بھی کیا سینیٹائزر جیب میں ہو، آپ فوراً ہاتھ جو ہے صاف کریں. اگر آپ نے ماسک جی نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ماسک پہنا ہوا ہے نا تو آپ کا ہاتھ جو ہے ناک اور منہ کو ٹچ نہیں کرے گا، تو ہر وقت آپ سینیٹائزر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن جب آپ ماسک کو اتارنے والے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیجئے یا صابن سے اس کو دھو لیجئے. دوسرا جو بات آپ نے شروع میں کی تھی میں پھر وہی کروں گا کہ زیادہ تر پہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی کے نیچے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ماسک. اس کا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑی سے انفیکشن نہیں ہوتا ہے، یہ ناک اور منہ سے انفیکشن اندر جاتا ہے.
وہ بھی اچھے لگتے ہیں, تھوڑی پہ ماسک اچھا لگتا ہے, ایسی بات نہیں. ہمارے ایک اور کالر ہیں کامران احمد صاحب ملتان سے, لیکن ذرا سا رکیے کامران صاحب, میں ایک سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں. فرحان صاحب, پہلی لہر سے ہم نے بڑی کامیابی سے نمٹا. ہمارے پڑوسی ممالک میں بڑا ایک آپ نے دیکھا کہ بھارت کو آپ دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, بہت بڑی تباہی ہوئی, بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے, ترقی یافتہ ممالک زیادہ متاثر ہوئے. کیا راز ہے, ہم کیسے بچ گئے؟ مطلب ہے اللہ کی مہربانی اپنی جگہ بالکل ہے, اور حکومت کے اقدامات, یا ہمارا کوئی ڈی این اے مضبوط ہے پاکستانیوں کا؟ دیکھیں ملٹیپل ریزنز ہیں, ابھی تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ٹی بی کی ویکسینیشن لگنا بھی کہا جا رہا ہے, اس کے اندر ملیریا کے انڈیمک ہونا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے کراس ریئیکٹنگ اینٹی باڈیز ہیں, اور ظاہر اللہ کی مہربانی بھی ہے, اور کچھ ہماری لوکل امیونٹی بیکاز آف جس کنڈیشنز میں ہم رہتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ کنفرم ابھی تک نہیں ہو سکا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے پتہ چل جائے, تو ورنہ پھر ہمیں ویکسین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ آپ کی باتوں سے آئیں نا, کہ ماسک کا جو آپ نے سوال جو بڑا پوچھا تھا, کہ تو ماسک جو ہیں جی 3 طرح کے ماسک ہیں. ایک تو N95 ماسک ہوتا ہے جو پورا منہ کو بند کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے جو کامنلی ویئر کرتے ہیں, اور ایک کپڑے والا ماسک ہوتا ہے. کپڑے والا ماسک کی سمجھیں پروٹیکشن جو ہے نا وہ سمجھیں 50 سے 60% ہے. سرجیکل ماسک کی تقریباً سمجھیں 90% ہے اگر دونوں لوگ پہنے ہوئے ہیں. اور وہ جو N95 ہے, سرجیکل ماسک زیادہ فلمزی ہوتا ہے جی, اس کی کپڑے والے ماسک سے بہتر ہے ڈیفینیٹلی. اور اگر کہا ہی جاتا ہے کہ اگر کپڑے ماسک کے اندر جو پورز ہیں نا وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, تو اگر کسی نے بہت ہی زیادہ پروٹیکشن کرنی ہے تو 2 کپڑے والے ماسک پہنے کا تو تقریباً ایک سرجیکل ماسک کے برابر. نوجوان سانس کیسے لے گا؟ نہیں, وہ آ جاتی ہے. اچھا, سیکنڈ چیز یہ کہ جو سرجیکل ماسک ہے اگر وہ گیلا ہو گیا ہے تو وہ ضائع ہو گیا ہے. بیسیکلی تو وہ سنگل یوز کے لیے ہی ہوتا ہے, لیکن اگر چلیں آپ کچھ دن پہن رہے ہیں بیکاز آف اکنامک کاسٹ, چلا لیں 2 دن چلا لیے, لیکن اگر وہ گیلا ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ماسک اگر آپ ری یوز کر رہے ہیں تو جو سائڈ اندر پہنی تھی نا وہی فیس کی طرف ہونی چاہیے, جو باہر والی سائڈ ہے وہ باہر کی طرف ہونی چاہیے. لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں باہر والی گندی ہو گئی ہے, الٹا پہن لیا, اس کو ری یوز کر لیا. تو دیس تھنگز ہیو ٹو بی ویری. کالر ہمارے بڑے بچے ہیں جی, کامران صاحب. جی عامر ضیاء صاحب, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا جی ماسک کے حوالے سے ہی, بلکہ ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے جو ہے جواب دے ہی دیا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اگر ریپیٹ کر دیں کہ ماسک جو ہے ڈسپوزیبل ماسک ہم کتنے دن تک یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ عام آدمی کی پہنچ میں تو یہ سرجیکل ماسک ہے جو یوز کرتے ہیں. انہوں نے بتایا, میں چاہوں گا جلدی ایک جملے میں ڈاکٹر صاحب فرمائش پوری ہونی چاہیے. دیکھیں میری جو اس کی, کیونکہ یہ ہوتا تو سنگل ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ اٹیچڈ ہوتی ہے, تو میرے خیال سے 3 سے 4 دن پہنا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ گیلا ہو گیا ہے, اور سیکنڈلی جب بھی اس کو اتارا جائے تو اس کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈال دیا جائے کہ گھر میں ہر جگہ کر رکھا ہوا ہے, تو آپ سمجھیں کہ باہر والی سائڈ انفیکٹڈ ہے. تو آپ کو یہ خیال بڑا رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کو ری یوز کے چکر میں یا تو الٹا پہن لیا, یا جو ہے وہ ہر جگہ پہ ٹچ ہو رہا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے جیب میں ڈال کے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال سے اس کو اگر احتیاط سے پہنا جائے, اور باہر والی سائڈ ہمیشہ باہر پہنی جائے اور اندر والی چیز اندر پہنی جائے, اور اگر وہ گیلا ہو گیا تو پھر وہ ضائع کر دیجیے. اگر ناظرین ہمارے ایک اور کالر ہے, لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ انتظار کریں. یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں مزید کالز بھی لیں گے, اور اپنے ہم جو ماہرین ہیں ان سے مزید سوالات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ اور ہماری لاپرواہی, اور یہ جو لاپرواہی ہے یہ کہیں جو ہے مطلب ایک سنو بال افیکٹ نہ پورا ایک ہماری سوسائٹی میں لے کر نہ آ جائے. بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, کالز بھی لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب, ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, اور محترم ڈاکٹر ندیم احمد رضوی صاحب. ہمارے ایک اور کالر ہیں جو وقفے سے پہلے ہمیں کال کر رہے تھے, اسلام آباد سے محمد ظفر صاحب. جی ظفر صاحب. جی صاحب, تھینک یو ویری مچ. میرا سوال جی یہ ہے ڈائگنوسس پرسپیکٹو سے کہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں PCR ٹیسٹ کی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نے جتنے بھی پلمونالوجسٹ سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جب کھانسی اسٹارٹ ہوتی ہے سب سے جو 100% ایکوریسی آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے HRCT. جو CT ہوتا ہے چیسٹ کا وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے کہ گراؤنڈ گلاس کی ایک اپیرنس ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اچھا میرا اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے ان سے
کہ اس سٹیج کے بعد کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 کیونکہ میں کووڈ کا پیشنٹ خود رہا ہوں. نمبر 2 مجھے کووڈ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. دیکھیں سینیٹائزر جب ہم یوز کرتے ہیں تو عوام الناس کو میری یہ نصیحت ہے کہ اس کو بھی آپ نے محدود پیمانے میں استعمال کرنا ہے. سینیٹائزر کے استعمال سے بھی کیمیکل انڈیوسڈ انجریز ہو جاتی ہیں لنگز میں, جو کہ اس کے بعد لنگز کے فائبروٹک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور اس طرح کی بھی کافی زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب, اگر آپ رسپونڈ کریں سوال پہ. جی بالکل, انہوں نے بہت پہلا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جی جو پی سی آر کیا جاتا ہے کیا اس سے ہم ڈائیگنوز کریں یا ایچ آر سی ٹی سے. دیکھیے اگر ہمیں بہت زیادہ کلینکل سسپیشن ہو اور مریض ہمارے پاس جلدی آیا ہوا ہو تو یس ایچ آر سی ٹی جو ہے وہ ہمیں بہت حد تک مدد کرتا ہے ڈائیگنوسس میں. لیکن پی سی آر کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی تھرو پازیٹیو آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ انفیکشس ہے اور وہ دوسروں کو لگائے گا. دوسری بات یہ کہ سی ٹی اسکین ایک دفعہ پازیٹیو آ جائے تو وہ کئی مہینے تک پازیٹیو رہتا ہے. تو ہمیں یہ بتانا کہ جی یہ آج پازیٹیو ہوا ہے یا کئی دنوں سے پہلے سے پازیٹیو تھا, یہ بات مشکل ہو جاتی ہے. تو ایز این ایڈیشن ٹو یور پی سی آر سی ٹی اسکین چیسٹ میں بی ہیلپ فل. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سینیٹائزر کا بہت زیادہ استعمال کیا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے. دیکھیے سینیٹائزر جو ہوتا ہے اس میں ایک تو 60% الکوہول ہوتی ہے, تو آپ کی جلد سے سارا موئسچر ہی اکھڑ جاتا وہ لے جاتا ہے, تو اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, پھٹنے لگتی ہے, اور اس سے بھی پھر اسکن سے انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں. تو سینیٹائزر کو ایک حد تک استعمال کیجئے. صابن کا استعمال 20 سیکنڈ تک استعمال کیجئے. اور جیسا میں نے پہلے بتایا اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ ہر چیز کو چھونے کے بعد سینیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ماسک اتارنے سے پہلے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اب مجھے اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے کیونکہ میں ماسک اتار رہا ہوں. چلو مجھے فائدہ ہی ہوا, میں تو روز سینیٹائزر میں تو روز سینیٹائزر استعمال کرتا رہتا تھا, تو میں محدود کرتا ہوں. یہ ایک کچھ ہم نے دیکھا ہے آبسیشن ہوتا ہے اور ایک آئی ہوتی ہے, 3 سائٹ سے یہ انٹر ہو سکتا ہے ہماری باڈی میں, تو ان 3 سائٹس کو ہمیں پروٹیکٹ رکھنا ہے. درست. اچھا اب جو ایک اور سوال ڈاکٹر قیصر سیاح صاحب, آپ ایک زمانے میں بڑا تالہ بندی کی کہتے ہیں نا بات کیا کرتے تھے, یعنی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, پھر منی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ پھر وقت آ گیا ہے کہ بعض حصوں میں لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے, پھیلنے سے روکنے کے لیے, کہ یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے؟ جی اس سے پہلے عامر میں ایک چیز اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ماسک کے حوالے سے. دیکھیں ایک تو یہ بیماری ابھی ندیم صاحب نے بالکل ایڈ کر دیا ہے, اور میں چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ بیماری آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کو ہاتھ آنکھ میں نہیں لگانا ہے, ناک میں نہیں رگڑنا ہے انگلیوں سے, اسی طرح سے منہ میں آپ نے احتیاط کرنا ہے. ماسک کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماسک ہٹاتے ہیں, اس کو لپیٹتے ہیں, جیب میں رکھ لیتے ہیں, سامنے رکھ لیا, اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد جیب سے نکالا اور اس کے بعد وہ لگا دیا, یا کوٹ کی جیب میں. یہ ہمارے امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب نے بھی یہ حرکت کی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو اسپیچ کے بعد ان کا جو فزیشین ہے اس نے بھی ہی ڈیڈ دی سیم تھنگ, کہ اس نے ماسک اتارا اور اتارنے کے بعد اس کو لپیٹ کے اپنی جیب میں رکھا, which is absolutely wrong. یہ میں بتا رہا ہوں تمام لوگوں کو پاکستان میں جیب میں نہیں رکھنا. یہ بھی آپ نے یہ اس گناہ کا مرتکب بھی میں ہوتا ہوں. سینیٹائزر استعمال کرتا ہوں, آج سے نہیں کم کروں گا, اور جیب میں میں نے طے کر کے ماسک نہیں رکھنا, ابھی بھی رکھا ہوا ہے میں نے. تو جناب یہ دونوں بڑی کام کی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں. ہمارے کالر ہیں, میں ذرا سا خطا کلامی کروں گا, کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. ڈاکٹر خادم حسین صاحب ملتان سے کال کر رہے ہیں. ذرا جی خادم صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرا پہلا کویشچن تو یہ ہے اس واک تھرو گیٹ کے حوالے سے کہ مختلف جگہوں پہ اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں جہاں پہ وہ بلیچ کا پانی ہے, تو وہ کتنا افیکٹو ہے اس کے کنٹرول کے لیے. اور دوسرا جو میرا کویشچن ہے بلکہ جو یہ ہے کہ اس میں ناک سے خوشبو کا اسمیل کا ختم ہو جانا اور ٹیسٹ کا ختم ہو جانا, یہ علامات کس قدر ویلڈ ہیں کرونا میں؟ جناب جی پہلا تو یہ جو انہوں نے گیٹ کی بات کی نا, تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ افریقہ میں ٹرائی ہوا تھا جب ایبولا وائرس اور دوسرے وائرسز وہاں پہ پھیلے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو
جو سپریز ہیں نا یہ اسکن کے لیے اور لنگس کے لیے جب سانس بھی لیتا ہے جب انسان اس میں کراس کرتا ہے تو زیادہ نقصان دہ ہے. تو یہ ایڈوائزیبل تو نہیں ہے میری نظر میں. ایز اے مائکرو بایولوجسٹ انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ یہ میں بالکل بھی ایڈوائز نہیں کروں گا کہ گیٹ اس طرح کے لگائے جائیں جس کے اندر سے گزرتے وقت جو ہے وہ آپ سانس لیتے ہیں تو اسکن کو بھی الرجی ہوتی ہے اور ناک میں بھی ہوتی ہے. ایک جو سینیٹائزر کی بات کو میں ایڈ کر کے انفارمیشن یہ دینا چاہوں گا کہ یہ وائرس جو ہے ہماری اسکنز میں اگر ہم ہاتھ نہ دھوئیں تو 9 گھنٹے تک سروائیو کرتا ہے, اور ہم آنکھ جو ہے وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ میں ہم کم از کم 6-7 دفعہ منہ کو ٹچ کرتے ہیں. تو اس بات کا بس ذرا خیال رکھا جائے کہ کتنا یوز کرنا ہے. مائی گاڈ. اچھا جناب ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں بیچ میں کود پڑا تھا. جی میں ایک تو جو ہے یہ جو انہوں نے سوال کیا اس کا ناک سے متعلق میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں, دیکھیں اس وقت پریزنٹ سچویشن میں تو لاک ڈاؤن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, لیکن ہاں ضرور ہے کہ جو ہماری حرکت ہے, جو ہمارا بیہیویئر ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے اور ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھا, جہاں پر بستر کی کمی ہوئی, وینٹیلیٹر کی کمی ہوئی, تو یقیناً پھر آپ کو شادی ہال بھی بند کرنے پڑیں گے, آپ کو مارکیٹیں بھی بند کرنی پڑے گی, اور پھر وہی باتیں ساری ہو جائیں گی, معاشی پرابلم, وہی ساری باتیں. تو اگر تالا بندی سے بچنا ہے تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, بہت اہم بات. جی دوسری بات یہ کہ دیکھیں کووڈ کا جو اب شروع میں بات ہو رہی تھی کہ سمٹم کے بارے میں, کہ سمٹم بڑا یونیک ہے, بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کی بہت امپورٹنٹ سوال ہے ان کا کہ میرے پاس جو ابھی اس دفعہ تو نہیں, پچھلی دفعہ میں 5-6 مریض ایسے آئے ہیں جن کا صرف اور صرف سنگل ایک سمٹم تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے سننے کی طاقت میری چلی گئی ہے, کیا مجھے ٹیسٹ نہیں آتا ہے. تو یہ ایک سنگل, اور اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں تھی ان کو, کوئی بخار نہیں, کوئی کھانسی نہیں. تو میں نے یہ کہا کہ یار آپ ٹیسٹ کرا لیں. اس پہ وہ ناراض بھی ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ ہر کیس کو آپ لوگ کووڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کرانا چاہیں تو کرا لیں, ورنہ آپ کووڈ ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو آیا. تو 4 کے 4 لوگ, تو یہ سنگل سمٹم جو ہے اٹ کین بی اے کووڈ. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑتا, پیٹ میں درد ہے, ڈائریا ہے, یہ اس طرح کے سمٹم سے کووڈ کے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا اچانک آپ کی سننے کی طاقت چلی جائے تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں, محتاط ہو جائیں. اچھا مجھے اس سے ہمارے ایک اور کالر ہیں محمد عمران رضا صاحب, ان کو میں بھی زحمت دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا جی اسموگ جہاں پر زیادہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے زیادہ اس مرض کے, اس وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. کیا کنیکشن ہے اسموگ میں اور مطلب ہے کرونا وائرس میں, ہماری تو سمجھ بھی نہیں آتا. جی دیکھیے اسموگ بیسیکلی جو ہے ان ٹاکسک گیسز اور پارٹیکولیٹ میٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ انسان کی سانس کی نالیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. دیکھیے گرمی میں جو ہوا ہے وہ فوراً اوپر کی طرف چلی جاتی ہے, اور سردیوں میں یہ ہوا جو ہے ود آل دیز ٹاکسک جو ہمارے کاروں سے ایگزاسٹ نکل رہا ہے, فیکٹریوں سے جو دھواں نکل رہا ہے, ان میں جو زہریلی گیسز ہیں جس میں کاربن مونو آکسائڈ ہے, سلفر آکسائڈ ہے, نائٹرس آکسائڈ ہے, یہ سب نیچے ہوا میں رہتی ہیں, اور پھر جب یہ سانس کی نالیوں میں جاتی ہیں تو سانس کی نالیوں میں سوزش آ جاتی ہے, اور جب سانس کی نالیوں میں سوزش ہوگی تو کسی بھی وائرس اور کسی بھی بیکٹیریا کا آپ پہ حملہ کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے موسم میں تو آپ کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا یہی کہ اگین ٹھنڈی ہوا جب آپ کے منہ اور ناک کو لگے گی تو وہ بھی انفیکشن بڑھائے گی, اس لیے ماسک کا پہننا, پھر اگین وہی بات گھوم کے آ جاتی ہے کہ ماسک ہمارے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ ہماری لائف سیونگ چیز. ایک اور کام کی بات پتہ چلی کہ وہ اے سی کے سامنے بعض لوگ کھڑے ہو کے گہرے گہرے سانس لیتے ہیں, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں, تو اس سے بھی مطلب ہے بڑھنے کا خدشہ ہوگا, ہے نا. تو ہمارے کالر ہیں محمد عمران رضا صاحب پنڈی سے کال کر رہے ہیں. جی عامر بھائی آپ کو میری طرف سے السلام ہو گیا. وعلیکم السلام بھائی. جی کوشچن میرا باقی بھی تینوں سینئر لوگوں سے بہت سلام ہے, ٹھیک ہے, اور میرا کوشچن ہے ڈاکٹر فرحان سے. جناب سر کائنڈلی میرا کوشچن ذرا زور سے غور سے سنیے گا. ایک کوشچن یہ ہے کہ سر جس بندے کو کرونا ہو چکا ہوتا ہے, مختلف ریسرچ مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ کسی کو ہوا ہے تو اس کو 3 مہینے کے بعد ہو جائے گا, کسی کچھ ریسرچ ہے اس میں یہ ہے کہ 7 منتھس کے بعد ہو سکتا ہے, کچھ کو یہ ہے کہ مطلب مختلف ریسرچ ہیں, ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اس کے بارے میں سر ایک چیز بتائیں. دوسری چیز میری جو ہے کہ ہمارا ملک الحمدللہ کچھ بہت ساری چیزوں میں خود کفیل بھی ہے,
جیسے کہ ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں، سٹرس کا موسم آ رہا ہے، کنو کا موسم آ رہا ہے، ہاؤ مچ وٹامن سی از امپورٹنٹ فار اس، ہم وٹامن سی کو زیادہ انٹیک کریں؟ کائنڈلی سر یہ میرے دونوں کوسچن بہت اہم سوال ہے جی، وٹامن سی کی گولیاں سب بہت آج کل آئی استعمال تھنک کر یہ رہے ہیں. کافی ایجوکیٹڈ اور وہ لرنڈ آدمی ہے، پرسن ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھی بات بہت ہے اچھی کی ہے. بات کی. آئی تھنک دیکھیں وائٹامن سی، دیکھیں اس سے بھی، کرونا سے بھی اور باقی بھی وائرسز سے بچنے کے لیے امیونٹی کا بڑا رول ہے، اور امیونٹی ڈیفینیٹلی وائٹامن سی اور خاص طور پہ جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں جیسے انہوں نے بتایا سٹرس فروٹ، گریپ فروٹ، اورنجز، کینو، یہ بہت زیادہ فائدے ہیں ان کا جوس پینا، کیونکہ اس سے وائٹامن سی، اسٹرابیریز، اس سے وائٹامن سی جو ہے نا وہ امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. ہی از 100% کریکٹ. پہلا جو ان کا سوال تھا کہ اگر ایک کسی کو کووڈ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر اگر وہ ٹھیک ہو گیا یا ہو گئی ہے، دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، اینٹی باڈیز کا کیا اسٹیٹس ہے، تو انہوں نے اپنے سوال میں جواب بھی دیا ہے کہ دنیا بھر میں اس کے اوپر اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اور کیونکہ پہلی لہر ختم بھی نہیں ہوئی ہے. ایکچولی پہلی لہر جب کہتے ہیں جب ختم ہو جائے جب کیسز کنٹری میں صرف 2 ڈیجٹس کے اندر آ جاتے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی 2 ڈیجٹس پہ نہیں آئے، جیسے ڈاکٹر کیسر نے بتایا 300 400 پہ آئے تھے، ابھی تو 800 900 پہ چلے گئے. تو اسے یہ کہہ نہیں سکتے کہ پہلی لہر ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سیکنڈ لہر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ بالکل بھی کنفرمیٹری نہیں ہے کہ جس کو کووڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو اینٹی باڈیز بنی ہیں وہ ٹوٹلی پروٹیکٹڈ رہے گا، چاہے وہ 2 مہینے ہوں چاہے 3 مہینے ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریسرچ تو ہوتی رہے گی، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر کووڈ سے ٹھیک بھی ہو گئے ہیں تو یہ دوبارہ چانسز ہیں کہ لگ سکتا ہے. پروٹیکشن اپنی اسی طرح سے رکھنی پڑے گی. ابھی کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہم کووڈ سے امیون ہو گئے، اب ہمیں نہیں ہوگا، مطلب اب ہو گیا ہمیں، وی آر فری، اب ہم گھومیں پھریں آگے جائیں، ہم امیون ہیں. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اور میں ان صاحب کو بہت اچھا سوال کے لیے میں تھینک یو کہوں گا کہ انہوں نے بالکل بہت اہم سوال کیا. اچھا ہمارے ایک اور کالر ہیں وسیم الزمان صاحب کراچی سے، لیکن وسیم صاحب ذرا سا آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. مجھے ایک سوال جو مجھے سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، وہ یہ کہ میں رائٹرز کی ایک اسٹوری پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب، اس میں کہا ہی جا رہا تھا کہ جن لوگوں کو ایک بار کووڈ ہو چکا ہے ان کو چاہے وہ ٹھیک ریکور بھی ہو رہے ہیں لیکن ان کے برین پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے بہت سارے کیسز میں، اور جو مطلب دماغ کی جو کارکردگی ہے وہ ڈکلائن ہو سکتی ہے، مینٹل ڈکلائن ہو سکتا ہے. اور وہ کم از کم یعنی کہ آپ کے اگر ریکور بھی کر لیں تو جو کہتے ہیں نا 10 سال آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس مرض کے بعد، خدشہ رہتا ہے. جی اب پتہ نہیں میں بیان کر پایا، میں نے آزاد ترجمہ کیا، انگریزی کا آزاد ترجمہ کیا میں نے. جی 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 بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے کووڈ کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے وہ لنگز پہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو کووڈ پہلے ہوا ان کے کافی حد تک لنگز کو خراب ہوئے ہیں، یعنی ان کو فائبروسس یا پھیپڑے جو ہیں وہ سکڑے ہیں. کچھ لوگوں کو جن کو بہت شدید نوعیت کا ہوا ان کے اچھے خاصے جو ہیں پھیپڑے سکڑ گئے ہیں، اور جن کو آگے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. تو یقیناً پھیپڑوں پہ ہوتا ہے، دل پہ بھی اثر ہوتا ہے اور برین پہ بھی ہوتا ہے. برین پہ اس کے ایفیکٹس کو ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن یادداشت کا کھو جانا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمیل لاس ہو جانا، یہ بھی کیونکہ جو نس ہے وہ برین سے ہی آ رہی ہوتی ہے تو اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ اس کا ایفیکٹ برین پہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ابھی اس پہ بہت ساری تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا کیا اور چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی بچنا بہت ضروری ہے، بچنا بہت ضروری ہے ان سب چیزوں سے، بیماریوں سے بچنا. وسیم الزمان صاحب جی کیا سوال ہے آپ کو بھائی؟ وسیم الزمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میرے خیال میں؟ جی وعلیکم السلام. جی وسیم صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی مجھے سن پا رہا ہوں، آپ برائے کرم بولیے. ایکو آ رہا ہے. جی بولیں وسیم صاحب، ورنہ دوبارہ کال کر لیجیے اگر مشکل ہو رہا ہے آپ کو. اصل میں ایک سیکنڈ سنیے، اصل میں نے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ یہ جی سن رہا ہوں میں. ہاں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ پروگرام کیا تھا جناب، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو فون کیا تھا. جی تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بھئی کورونا کے علامات جو ہیں وہ جیسے بتاتے ہیں نزلہ، کھانسی، بخار، سر میں درد، جسم میں درد، تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا تھا اس سے میں مطمئن نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ ابھی کال کیا ہے کہ یہ علامات تو ہم میں ابھی بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا. آج کل کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ نام ان کا دے دیا کووڈ-19. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں 8 افراد ہیں. 8 افراد میں سے ہم سب کو نزلہ، کھانسی، بخار، جسم میں درد، سر میں درد، سب کچھ ہوا،
لیکن ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نہ ہم کسی ہسپتال گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم ہسپتال یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی آپ کورونا ٹیسٹ کرائیں، اور وہ ہمیں کورونا میں ڈال دیتے. تو ہم نے اپنے گھر میں، کیونکہ ہر سال ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم گھر میں یہ علاج ہم نے کیا منگایا، بنفشہ شہتوت سیرپ منگایا، جوہر جوشاندہ منگایا، بخار کے لیے ہم نے کیلفول منگائی. آپ یقین کریں یہ ہم پیتے رہے 2 گھنٹے سے، بنفشہ شہتوت جوہر جوشاندہ پیتے رہے. اس کے بعد روزانہ رات کو ہم اسٹیم لیتے تھے ڈیلی سارے. ٹھیک ہے، سارے کرتے تھے، تو اور اللہ کا شکر ہے شفا، اللہ نے شفا دی، ہم سارے کے سارے صحیح ہو گئے ماشاءاللہ. چلیں، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے میرا، بڑا جائز سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، میں آپ کی طرف بال یہ میں آگے بڑھا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ سارے ایسے سوالات آپ مجھے میری طرف بڑھا دیتے ہیں، مشکل سوالات. آپ کی بڑی مہربانی ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کی ہے، اور یہی ہمارے یہاں کے لوگوں کا رویہ ہے. خدارہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. نزلہ اس وقت دیکھیں جو صورتحال ہے کراچی کی، پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس انفلوئنزا ہے، انفلوئنزا وائرس ہے، جس میں نزلہ زکام، ناک سے پانی کا بہنا، کھانسی. اس کے بعد ٹائیفائڈ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد نزلہ گلے کی خرابی ہے جس کو ہم نیزوفرنجائٹس کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہیپیٹائٹس بھی ہمارے پاس ابھی چل رہا ہے، پھر ڈینگی بھی چل رہا ہے. تو سب کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے. تو ہر بخار، ہر نزلہ زکام، ہر کھانسی جو ہے وہ بنفشہ شہتوت سے نہیں حل ہو سکتی. میں سے چلا گیا تو میں پہ 2-3 منٹ میں ذرا سے چاہوں گا ایک بہت ہی اہم سوال جو میں خود کرنا چاہوں گا، اگر اجازت دیں آپ، کہ ہمارے ماشاءاللہ جو سارے پبلک اوپینین لیڈرز ہیں ٹی وی پر آگے کہتے ہیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، جسمانی فاصلہ. اس میں سب سے زیادہ جو ہے ذمہ داری آتی ہے ہمارے رہنماؤں کی، میر کارواں یاروں. لیکن پھر یہ جو جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جلوس نکل رہے ہیں اور یہ کارکنوں کا جنب غفیر جمع ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ مطلب دیکھ رہے ہیں نا، بڑے حکومت بھی کر رہی ہے، اس کے خلاف بھی کر رہی ہے، سب اپنی جگہ. یہ میں نے مشکل سوال آپ نہیں، مشکل کیا، اس کا آنسر تو یہی ہے کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر ندیم سمجھا رہے ہیں کہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان میں پاور سب کچھ ہے نا، اصل میں ہیلتھ سیکنڈری ہے، اور ہیلتھ میں کوئی پرائرٹی ہے نہیں. نہ ہیلتھ میں ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، نہ ہیلتھ میں ہم جو ہے وہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہیلتھ ہمارے لیے لیسٹ پرائرٹی ہے. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تب پھر اس کو سارے ستارے اس کے روشن ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے جلسوں کا، اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے گیدرنگز کا، اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے کہ رش والی جگہیں کریٹ کی جائیں. اور یہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی پالیٹکس ہے. بھائی پاکستانی پالیٹکس نہیں ہے، پوری دنیا میں قیامت آئی ہوئی ہے. پوری دنیا کی اکانومیز بند ہو گئی ہیں، کہیں پہ جنگیں تھیں وہ رک گئیں، کہیں پہ شروع ہو رہی ہیں. پلیز اس کو ہوش کے ناخن لیں، اور یہ چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے، اور لیڈران کا تو ڈیفینیٹلی کرنا میں سمجھتا ہوں پہل کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہی آج کے پروگرام کی پنچ لائن ہے، جہاں پر ہم نے اور باتیں کی. دستبستہ میرے خیال میں ہم سب عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کو جو ہے وہ آپ جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا جا رہا ہے وائنڈ اپ کروں، یقین مجھے پتہ ہے بہت سارے اور سوالات کالز بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں. خود بھی احتیاط کریں، عوام کو بھی تلقین کریں کہ احتیاط کریں. کورونا سے بھی نمٹنا ہے. پہلی لہر کا ہم نے مقابلہ کر لیا، لیکن دوسری لہر کا مقابلہ اسی وقت کر سکیں گے جب ہم لوگ احتیاط کریں اور حکومت کے ہدایت نامے پر عمل کریں. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.